میری ساری گفتگو وائے کے گرد گھومنی ہے کہ آپ کا جو سیشن ہے، آپ جو کرنے جا رہے ہیں، جو سیکھنے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، 1 سال پہلے ہم نے خواب دیکھا، میری فاؤنڈیشن نے، میرے ادارے نے، میرے بورڈ نے، کہ ہمیں پاکستان میں ای کامرس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور جو بھی بڑے گروپس ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ہم نے یہ ارادہ کیا، نیت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہماری ملاقات ثاقب اظہر صاحب سے ہو گئی، اور ثاقب اظہر صاحب، نبلر کی پوری ٹیم اور ہم سب مل کے ایک ویژن لے کے کہ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہیومن ریسورس پیدا کیا جا سکتا ہے اور کمانے کی اپرچونٹیز پیدا کی جا سکتی ہیں، اور اللہ نے اس میں ہماری مدد کی الحمدللہ۔ اب تک کتنی سکسیس سٹوریز اور کتنے لوگ ایسے ہیں، ایون میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ایسے بھی بچے ہیں میرے گھر میں۔ میرا بیٹا، اس نے پچھلے سال VA کا کورس کیا، تو VA کا کورس کرنے سے وہ کوئی کمانے تو نہیں لگ پڑا، لیکن جو اس کا ایکسپوئر بڑھا، ساتھ اپنی بھی پڑھائی تھی کیونکہ وہ گریڈ 8 سے گریڈ 9 میں گیا ہے، تو اس نے کہا کہ پاپا میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی کام شروع کر دیا، لیکن جو میرا ایکسپوئر ہے، اس ایکسپوئر سے میں آنے والے دنوں میں اسے دوبارہ جب بھی کنٹینیو کرتا ہوں تو میں کم از کم دوسروں سے بہتر ہوں۔ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ آج 14 سال کا بچہ بھی ای کامرس کو سوچنے کا، کرنے کا، سیکھنے کا سوچتا ہے، اور ہم لوگ اپنے زمانے میں سوچیں تو ہم اپنی چھٹیوں میں یا میٹرک یا مڈل کی چھٹیوں میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا تھا کہ ای کامرس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ اب سیکھنے کا، اسکل سیکھنے کا، لرن کرنے کا بڑا گہرا تعلق ایک چیز کے ساتھ، اور وہ ہے کہ آپ کے پاس سیکھنے کی وجہ کیا ہے، وجہ۔ اور وجہ کو اگر لکھ لیں تو اس کو انگلش میں لکھوں تو ریزن کہیں گے، ریزن کا کوئی اور سادہ سا نام لوں تو WHY، کیوں؟ آپ کے پاس کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، آپ کی ہڈن نیت، سوچ کیا ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کی لرننگ کی سپیڈ، سیکھنے کی سپیڈ، یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے جتنا اسٹرانگ آپ کا وائے ہے۔ اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وائے اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ تاریخ میں اس پہ کئی کہانیاں بنی ہوئی ہیں، بنی کیا ہوئی ہیں، کئی واقعات ہیں تاریخ کے جو سمجھانے کے لیے، یہ وائے کو سمجھانے کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ تاریخ کا معروف واقعہ ہے جس کو مختلف ہسٹری کی بکس میں لکھا گیا ہے کہ طارق بن زیاد جب ساحل پہ، اندلس کے ساحل پہ کشتیاں لگا دیں اس نے اپنے سارے جرنیلوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کشتیاں جلا دو۔ اب وہ اندلس کو فتح کرنے آئے تھے اور کشتیاں جلانے کا حکم دیا، تو جو 60 ٹیم تھی، جرنیل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یعنی کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے کہ اگر کشتیوں کو جلا دیں گے تو واپس کیسے جائیں گے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ واپس کس نے جانا ہے، ہم یا تو جیت جائیں گے یا مر جائیں گے، ٹھیک ہے جی، ڈو اور ڈائی، یا کر جائیں گے یا رہیں گے نہیں۔ سر ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم گزارا کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں یہ اپروچ پوری قوم کی بنی ہوئی، بڑی تعداد کی جو اپروچ ہے وہ ڈنگ ٹپانے کی ہے، یہ نہیں تو یہ تو ہے ہی، یہ چل رہا ہے، دال دلیا تو چل ہی رہا ہے، نظام ہے، کچھ نہیں ہوتا، بدل جائے گا۔ جب تک ہم یہ آنرشپ، یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے کہ یہ جو میں نے کورس کرنا ہے، یہ میں ای کامرس کی طرف آیا ہوں، میں ورچوئل اسسٹنٹ بن رہا ہوں، تو میں نے محنت سے کرنا ہے، میں نے سیکھ کے کرنا ہے، اور میرا ٹارگٹ، میرا گول یہ ہوگا کہ آج میں نے شروع کیا ہے تو اب سے چند ماہ بعد میں ایک سکسیس سٹوری ہوں گا۔ یہ اگر ٹارگٹ کلیئر نہیں ہے، آپ کے پاس ایک مضبوط وائے نہیں ہے، ریزن نہیں ہے، جواز نہیں ہے، تو آپ یاد رکھیے آپ کو شربت کی طرح گھول کے بھی یہ ساری سکلز پلائی جائیں، آپ نہیں سیکھیں گے۔ بڑی دنیا ایسی ہے جن کے اپنے گھروں میں علم پک رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے دانشور ہیں، ان کے بچے جاہل ہوتے ہیں، بڑے بڑے علم والے ہیں، ان کے اپنے گھر والے نہیں سیکھ سکتے، بڑے بڑے قابل لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں، ان کے قریب ارد گرد محلے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا اتنا قابل انسان ہمارے پاس رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب تک پیاس نہ ہو سیکھا نہیں جا سکتا، جب تک طلب اور تلاش نہ ہو، یہ تڑپ نہ ہو کہ میں نے سیکھنا ہے، سیکھا نہیں جا سکتا۔ سو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو میں 5 منٹ دے رہا ہوں، آپ اپنے وائے کو لکھیے یا وائز کو لکھیے کہ آپ کے پاس یہ ای کامرس کا جو آپ کورس شروع کر رہے ہیں، اس کے کرنے کی وجہ کیا ہے۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جتنا زیادہ واضح
کلیئر؟ آپ کا وائے تھا نا، اتنی کامیابی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں آپ کے وائے کی بڑی قدر کرتا ہوں، وہ کوئی بھی وائے ہے، لیکن ذرا غور کیجئے گا وہ چیز جو آپ نے بیان کی ہے اگر وہ ویگ ہے یا وہ ایک بلر پکچر دیتی ہے، وہ ایک واضح پکچر نہیں بنتی. انسانی ذہن کا کمال یہ ہے کہ جب بھی یہ تصور میں کسی چیز کو سوچ لینا یہ اچیو کر دیتا ہے. ہر وہ چیز جو تصور میں سوچی جا بیٹھ جو ہو گیا جو ہونا تھا، جو چیز تصور میں سوچی جا سکتی ہے وہ اچیو ہو سکتی ہے. پرابلم یہ پاکستان پروگرس کرے گا، یہ کوئی تصویر آتی ہے؟ میں ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہوں، کرے گا کوئی شک نہیں ہے، لیکن بھائی میں پروگرس کروں گا کہ نہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں، میری ذات، میری کامیابی، میرا حال اور میرا مستقبل، اس کا اختیار میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس پہ کام کر سکتا ہوں. میں دوسروں کی تقدیریں بدل دوں گا، مہربانی کر کے پہلے اپنی بدل لو. وجہ کیا ہے کہ جو اختیار یا دائرہ اختیار میں ہے وہ ایک ریئلسٹک ریشنل اپروچ ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بے شمار جذباتی باتیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی پریکٹیکل چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں اپاہج بچوں کی مدد کروں گا، مثال دے رہا ہوں صرف ایک کیس اسٹڈی لے کے. ابھی آپ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ نہیں جی ابھی تو میں کچھ نہیں کر رہا. سر اگر آپ ابھی کچھ نہیں کر رہے تو جب آپ بلینئر بھی بنیں گے اب تب بھی کچھ نہیں کریں گے. یہ کلیہ یاد رکھیے گا. وجہ کیا ہے؟ آج جو کچھ بھی ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، آپ اتنی کیپیسٹی میں کیا کرتے ہیں؟ سمجھائے کہ نہیں؟ آج کے آربٹ میں جہاں آپ موو کر رہے ہو، جو دی بیسٹ کر سکتے ہو وہ تو پہلے کرو. سر ہمارا مسئلہ یہ ہے جو ہم آج کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے، اور کہتے ہیں جو اگلا کام ہم کریں گے وہ ٹھیک کریں گے. سر نہیں کریں گے، کیونکہ بندہ وہی ہے جو پہلے والا کام کر رہا تھا، اور بندہ وہی ہے جو ابھی کامرس سٹارٹ کرنے لگا. کیسے بدلیں گے اس کی عادتوں کو؟ کیسے بدلیں گے اس کی سوچ کو؟ کیسے بدلیں گے اس کی سستی کو؟ کیسے بدلیں گے اس کی نیت کو؟ کیسے بدلیں گے اس کی اپروچ کو؟ کیسے بدلیں گے اس کے مائنڈ سیٹ کو؟ یہ نہیں بدلے گا تو وہ پہلے والا کام کر رہا ہے، یہ ای کامرس کر رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے، آپ کو اسائنمنٹ دے رہا ہوں، ورک آن یور وائے. اپنے وائے پہ کام کرو، اپنی نیت پہ کام کرو. کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، اپنے اندر کسی صورت لکھنا آسان ہے، پیدا کرنا بڑا ضروری ہے. دی نمبر ون تھنگ از ڈٹرمینیشن. کیا بولا؟ ڈٹرمینیشن، استقامت، ڈٹے رہنا، لگے رہنا. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر کہیں پہنچنا ہے تو میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. میں نے اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیا تو اگر میں نے ڈگری ڈنگ ٹپا کے جی پی اے 3.6 لے کے کر لی تھی تو میں کورس بھی مکمل ہو جائے گا، کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ ڈگری نہیں ہے، پریکٹیکل کام ہے. اور اس کو اگر پریکٹیکلی آپ نہیں کریں گے یہ نہیں آئے گا آپ کو. دی نمبر ون تھنگ از ڈٹرمینیشن، ڈٹ جانا، لگے رہنا، استقامت، کشتیاں جلا کے یہ کام کرنا، یا اس کام کو یہ سمجھ کے کرنا کہ میں نے اس میں اچیو کرنا ہے، لازمی آگے نکلنا ہے. سر آج آپ وی اے کر رہے ہیں، آپ وی اے اچھا نہیں بنتے، بزنس مین تو بعد کی بات ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں ٹیوشنز کبھی پڑھاتا رہا ہوں، ہر بندہ ابتدا کرتا ہے چھوٹے سے کام سے. اگر میں نے صبح ایک فیکٹری میں گیا ہوں، میرا ایک اسٹوڈنٹ جو 20 سال پہلے میرے سے پڑھا ہے، 20 سال پہلے اس کی والدہ لے کر آئی تھی کہ سر اس کو پڑھا دیں. آج وہ بچہ مجھے دفتر سے پک کر کے گیا، اس نے کہا سر میں نے اپنی موٹر بائک لانچ کی ہے امپیریل کے نام سے، آپ میرے دفتر آئیں، میری سیٹ پہ بیٹھ جائیں، میرے پیسے پورے ہو جائیں گے پوری زندگی کے. اس کے پیسے کیا پورے ہونے تھے، میری طبیعت خوش ہوگی. کس بات سے؟ کہ 20 سال پہلے جو میں ایمانداری سے پڑھا رہا تھا یہ اس کا انعام تھا، کہ آج وہ اپنی فیکٹری میں بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہے پہلے سر میری سیٹ پہ آپ بیٹھیں، پیسے پورے ہو جائیں گے. تو میرے بھائی آپ اپنا چھوٹا سا کام ٹھیک نہیں کرتے، بڑا سا کام کیسے ٹھیک کرو گے؟ ہم میں سے ہر کوئی مسجد بنانا چاہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. کبھی غور کیا؟ ہر کوئی کہتا ہے میں نے پہاڑ ہٹانا ہے، سڑک پہ پڑا ہوا شاپر نہیں اٹھا سکتا، ایک روڑا نہیں اٹھاتا، ایک کیل گرا ہوتا ہے وہ نہیں اٹھاتا، ایک ٹیشو پیپر ناک صاف کر کے پھینک دیتا ہے، اور ارادہ کیا کرتا ہے، میں پہاڑ ہٹا دینا، K2 انج کر کے 7 پارا نہیں میں کر جاؤں گا. سر یہ ہماری اپروچ ہے. خدا کے لیے پوائنٹ نمبر 2 آپ کو بتا رہا ہوں، سر اپنے ساتھ منافقت اور جھوٹ چھوڑ دیں، سچے انسان بنے. جو کمی کوتاہی اپنے اندر ہے مانو ہے یار، محنتی نہیں ہوں مانو نہیں ہوں. میں جو کر سکتا ہوں اپنے آپ کو کہو یہ میں کر سکتا ہوں، جو نہیں کر سکتا اس میں اپنی ایم فل پی ایچ ڈی نہ گھساؤ، نہیں آتا تو نہیں آتا. یہ وہم دور کرو کہ مجھے نئی چیزیں آتی. جب بندہ مانتا ہے کہ مجھے نہیں آتا تو بندہ سیکھتا بھی ہے، اور جو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا وہ سیکھ بھی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے،
آدھا علم سوال میں ہے. اچھا سوال یہ نہیں کہ آپ دھکے سے کر دیں, سوال یہ نہیں کہ کلاس کو تنگ کرنے کے لیے کہ جی میرا سوال ہے. سوال کا مطلب ہے میرا جستجو کا سفر ہے, مجھے پتہ لگ جائے مجھے نہیں آتا, مجھے خبر ہو جائے کہ مجھے علم نہیں ہے, مجھے پتہ لگ جائے مجھے سوال پوچھنا چاہیے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. سر وہ تو سوال پوچھے گا, لیکن وہ بالکل اسی طرح جس ایک چوراہے کے سامنے ہی بوڑھا کھڑا تھا, ایک جوان چلتا چلتا چوراہے میں آیا, 4 سڑکیں ایسے چونک تھا, اس نے آ کے پوچھا یہ سڑک کہاں جاتی ہے, یہ سڑک کہاں جاتی ہے, یہ کہاں جاتی ہے. بوڑھے نے کہا تم نے جانا کہاں پر ہے؟ کہتا میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا پھر جس مرضی سڑک پہ چلو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے پھر تو سوال میں آدھا علم چھپا ہوا ہے, لیکن کہیں جانا ہی نہیں ہے تو سر یہ سلائیڈیں, یہ لیکچر, یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی, یہ فری بھی یوٹیوب پہ پڑی ہیں. میں آپ کو واضح کر دوں, ہمیشہ ثاقب صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, سر دنیا کی ہر چیز پہلے فری پڑی ہوئی ہے. میرے لیکچر یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گے. آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سر ایک یقین لینے کے لیے آئے ہیں, ایک اعتماد لینے کے لیے آئے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں. پرانی بات ہے, یعنی جب یہ موبائل یا سیلفی والے کیمرے اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی, پرانا بلاگ تھا, جب دنیا جو کہہ لیجیے اتنی ٹیکنالوجی اس میں نہیں آئی تھی, تو کسی نے ایک شخص سے جو ماؤنٹ ایورسٹ کو فتح کر رہا تھا اور 2-3 بار ٹرائی کرنے کے باوجود وہ نہیں کر پایا تھا, دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ چوٹی, اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر تم نیچے آ کے یہ کہہ دو کہ میں نے کر لیا ہے تو کیا ہوگا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یعنی دنیا مان جائے گی, سارے کہیں گے واہ جی واہ ویری نائس وی اے. اس نے کہا میری بات سنیں, میں اپنے آپ کو کیا کہوں گا؟ سر یہ اہم پوائنٹ ہے, اپنی نظروں میں معتبر ہونا سیکھو. جب آپ نے محنت کی ہوتی ہے نا, پتہ نہیں کامیابی ملتی ہے کہ نہیں ملتی, اعتماد آپ کا پورا ہوتا ہے. کیا بولا؟ محنتی انسان کا اعتماد ہوتا ہے, اور کام چور کا اعتماد کوئی نہیں ہوتا. وہ لاکھ ایفیشنسی دکھا دے, آنیاں جانیاں ویکھو کر دے, لیکن پریکٹیکلی اس کے اندر کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی. سو میری آپ سے گزارش ہے, پہلی چیز ڈٹرمنیشن تھی, دوسری چیز تھا اپنے ساتھ سچا ہونا, سنسیئر ہونا. آج سے کم از کم آپ وعدہ کر کے جاؤ اس کلاس روم میں کہ اپنے کام کے ساتھ اپنے ساتھ اب سچے ہو گئے. تھرڈ تھنگ, لو یور ورک. اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ اپنے کام سے محبت کریں. وجہ کیا ہے؟ سر جس کام سے آپ محبت نہیں کرتے اس کو سیکھ نہیں سکتے. سیکھنے کے لیے ضروری ہے. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں, بعض اوقات ملتے ہیں, کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو اتنی باتیں کیسے یاد ہے, اتنا کانٹینٹ کیسے یاد ہے, آپ کے ہاتھ میں کبھی چٹ نہیں دیکھی, آپ سلائیڈیں نہیں استعمال کرتے, آپ نوٹس نہیں بناتے, لیکن اتنے سیشنز آپ کے دیکھیں, اتنا نیا کانٹینٹ ہوتا ہے, نئی بات کرتے ہیں, کیسے ہے؟ میں کہتا ہوں جی میرا شوق ہے. اور یاد رکھیے گا شوق انسان کو تھکاتا نہیں ہے. شوق میں بندہ خود بخود, میں صبح سے کتنا کچھ نیا سیکھ چکا ہوں, کتاب سے, یوٹیوب کی ویڈیو سے, لرننگ سے, آبزرویشن سے, حالات واقعات سے, دوسروں سے. میرا صبح سے دن آج شروع ہوا ہے, میں 6:30 بجے کا اٹھ کے دن سے کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, تو میں نے بیٹی کو ڈراپ خود کیا, اور اس کے بعد میں ایک سیشن تھا میرا پولیس کا, میں نے وہ دیا, میں گھر آیا, میں اس کے بعد کھانا لنچ میں نے کیا, شارٹ بریک لی, دفتر آیا, کچھ کام کیے, ابھی یہاں سے فارغ ہونا ہے, پارک واک کرنے چلے جانا ہے. میں پورا دن سیکھتا ہوں, کیونکہ سیکھنے کے لیے صرف کتاب نہیں چاہیے. یاد رکھیے گا سیکھنے کے لیے رویہ چاہیے, وچ از لرننگ ایٹیچیوڈ. لرننگ ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ سیکھنے والا رویہ. اور جب انسان سیکھنا چاہتا ہے تو جگہ جگہ بندہ سیکھتا ہے, مومنٹ ٹو مومنٹ سیکھتا ہے کہ یہاں پر میرے لیے لرننگ یہ تھی, یہاں پر لرننگ یہ تھی, یہاں سے میں نے یہ سیکھا, اس بندے سے یہ سیکھ, اس واقعے سے سیکھا. اور عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے. یہ لکھ لیجئے گا کہیں, کیا اپنی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے کہ میری مسٹیک کیا تھی, میرے میں کمی کیا تھی, میں نے کیا کیا. یہ کامن پریکٹس ہے. میرے 23 سال پڑھانے کا اگر ون لائنر میں بولوں تو وہ بتا کیا ہے, جو بندہ اپنے منٹور کی رسپیکٹ کرتا ہے اللہ اس کو ضرور نوازتا. یہ ہو نہیں سکتا جس سے آپ نے فائدہ لیا. یہ یاد رکھیے گا, جو جس چیز سے فائدہ لیا آپ نے اور آپ نے اس کا ادب نہیں کیا, اس میں برکت ختم ہو جائے گی. شاید وہ انفارمیشن تو ہو سکتی ہے لیکن وہ فیض نہیں ہو سکتا. تو بیٹے میری بات یاد رکھے گا, لو یور ورک اینڈ ریسپیکٹ یور مینٹورز. بندہ پھر ایک نئی طرح کے خواب دیکھے کہ میں جس فیلڈ میں آیا ہوں, میں جس شعبے میں نے ایکسل کرنا ہے, میں نے ترقی کرنی ہے, تو میں اس میں زیادہ محنت کروں, میں دن رات ایک کروں. اینڈ دی فورتھ تھنگس, پہلے میں بولوں گا پھر آپ نے سب میں مل کے بولنا ہے. چوتھی چیز کا نام ہے ذمہ داری قبول کرنا, رسپانسبلٹی. کیا جی؟ رسپانسبلٹی کیا ہے؟ رسپانسبلٹی یہ ہے, میں کل ایک کلاس پڑھا رہا تھا تو ایک
پولیس آفیسر نے میرے سے سوال کیا, سر السلام علیکم سر. میں کہا جی وعلیکم السلام. اس نے کہا سر اگر میرا سینئر مجھے کوئی غلط کام کہے تو مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو میرا جواب پتہ کیا تھا, کیا تمہاری اور سینئر کی قبر ایک ہی ہونی ہے؟ اس نے کہا نہیں سر. میں نے کہا پھر قبول کرو کہ تم ذمہ دار ہو اپنی غلطی کے, اپنے ذمہ داریوں کو, اپنے کاموں کو اور اپنی زندگی کو قبول کریں, یہ آپ کی ہے. فیلئر آپ کا ہے بھائی, پتہ نہیں کسی کو فرق کیا پڑنا ہے, آپ کو فرق ضرور پڑنا ہے. کامیاب آپ ہوں گے, آپ کو فرق پڑے گا, آپ کی نسل کو فرق پڑے گا. آپ کی کامیابی, آپ کی ناکامی ایک شخص کے ہاتھ میں ہے, اور وہ شخص کون ہے؟ اس کو روز آپ شیشے میں دیکھ کے کنگھی کرتے ہیں, روز آپ شیشے میں دیکھتے ہوئے دانت برش کرتے ہیں, روز کپڑے تیار ہو کے ایسے کر کے دیکھتے ہیں, وہ آپ خود ہیں. تو اگر آپ اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے تو پھر ترقی نہیں ہو سکتی, پھر کامیابی نہیں ہو سکتی. وہ ایک سٹیفن کوئے نے ایک مثال دی ہوئی ہے کہ کسی جگہ پہ اعلان ہو گیا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن, اعلان کسی نے کیا سمجھانے کے لیے, آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ مر گیا, اور جو جو اس کی میت دیکھنا چاہتا ہے کل آ کے دیکھ لیں. کہانی بنائی ہوئی. تو جب سب پہنچے وہاں ایک تابوت پڑا ہوا تھا, تو سب اس میں جب دیکھتے تھے تابوت میں تو ان کو اپنا چہرہ نظر آتا تھا, اس میں آئینہ لگا ہوا تھا. تو وہ بعد میں اس نے کہا کہ بھائی ہم اپنے پیچھے خود ہی پڑے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, کئی لوگوں کو دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اپنے دشمن خود ہی ہوتے ہیں. مثلا فرض کریں کسی کی نیت خراب ہے, یار اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, بد نیتی سے اڑ جائے گا. وہ کوئی بندہ وعدہ پورا نہیں کرتا, وعدہ پورا نہ کرنا ہی کافی ہے ناکامی کے لیے. ایک بندہ کام چور ہے, محنتی نہیں ہے, یہ کام چوری کافی ہے ناکامی کے لیے. ایک بندے میں ڈٹرمنیشن نہیں ہے, اس کی سستی کافی ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے. ایک بندہ اچھے سے کمیونیکیٹ نہیں کرتا, جیسے ثاقب صاحب نے کہا اس کام میں آپ کی ایک پروفیشنل کمیونیکیشن بڑی ضروری ہے, اور اس میں پاکستان شدید پیچھے ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمیں اپنے کلائنٹ کو ہینڈل نہیں کرنا آتا. یا اب چھوٹی چھوٹی مثالیں لیجئے نا, ہمیں ہماری عام کمیونیکیشن میں ہمیں ایسے ذرا اٹھا کریں, سارے ہاتھ ایسے کریں, کئیوں سے یہ بھی نہیں ہوگا, نیت ہی نہیں ہوگی. آپ نے کہنا ہے ویل ڈن. اچھا آپ اپنی ذرا حالت دیکھ لیں کہ آپ تھک گئے ہوں گے. اتنا مشکل کام ہے نا کسی کو ویل ڈن کہنا. کتنے دنوں بعد کہا ہے؟ کہا ہی نہیں ہوگا کبھی. کئیوں نے 200 سال بعد آج کہا سر ویل ڈن. ہمیں عادت ہی نہیں ہے نا جی. کبھی ہوا ہوگا کسی کے کندھے پہ آپ نے تھپکی دے کے کہا ہوگا ویری گڈ, عادت ہی نہیں ہے نا جی. آپ نے کسی کو کہا تھینک یو, بڑی مہربانی, بڑے دن ہو گئے ہوں گے ایسے. سر ہماری بیسک کمیونیکیشن خراب ہے. ہم کلائنٹ کو پھوپھی کا پتر سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ رس گیا تو پھوپھی نو جا کے کہاں گے من جائے گا. کلائنٹ ہے, وہ تو پروفٹ لاس پہ چل رہا ہے. ہمیں پروفیشنل کمیونیکیشن ہمیں نہیں آتی, اور ہم کہتے ہیں ای کامرس ہوتی نہیں ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے ذمہ داری قبول کریں, جو سیکھنے والی چیزیں ہیں وہ سیکھیں. اور میں چاہوں گا کہ وہ سب چیزیں آپ کو کمنگ ڈیز میں آپ کے مینٹورز بتائیں گے. پروفیشنل کمیونیکیشن کیا ہے, کسی پروڈکٹ کو ہنٹ کیسے کرنا ہے, کسی مارکیٹ میں کام کیسے کرنا ہے, مارکیٹ کی نیڈز کیسے دیکھنی ہے. ورچوئل اسسٹنٹ ایک بڑے بگ پکچر کی چیز ہے. یہ کوئی ایک کام نہیں ہے کہ تھوڑی چھینی لے کے آپ نے سب نے کام شروع کر دینا. یہ ایک بگ پکچر ہے. کسی نے کسی چیز کی ایکسپرٹی بیچنی ہے, کسی نے کچھ کام کرنا ہے. جیسے گھر بن رہا ہوتا ہے تو کتنی طرح کی لیبر کام کاری ہوتی ہے. اس طرح ای کامرس جو ہے وہ کوئی ایک طرح کا کام نہیں ہے, کئی طرح کے کام ملتے ہیں تو ای کامرس بلٹ ہوتی ہے. سو میری گزارش ہے کہ ذمہ داری قبول کیجئے, یہ آپ کی کامیابی ہے اور آپ کی ناکامی ہے. لرننگ آپ کا آؤٹ کم. 5واں پوائنٹ یہ ہے, لرننگ آؤٹ کمز. ڈزنٹ میٹر یو آر آن لائن, یو آر فزیکلی پریزنٹ, your trainer name is XYZ, you are happy, you are not happy, weather is very good, weather is not good, یہ ایشوز نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ سیکھا یا نہیں سیکھا. اگر لرن کیا آپ نے, اگر آپ لرن کر کے نکلے ہیں تو بھائی پھر آپ لوگ رکیں گے نہیں, آپ آگے نکلتے جائیں گے. آپ نے وی اے سے شروع کیا ہے, پاکستان بھی بدلے گا, اپاہجوں کے لیے کام بھی ہوگا, ڈالروں میں کمائیں گے, پیسوں میں خرچیں گے, سارے خواب. یہی پرابلم ہے سر ہماری. ہم اپنے خواب بتاتے ہیں, یہ وائی نہیں ہوتا, یہ آؤٹ کم ہوتا ہے. کیا بولا؟ جیسے میں کہوں جی میں وی اے اس لیے کروں گا, میں نے وی 8 خریدنی ہے, یہ وائی نہیں ہے, یہ شودی سی خواہش ہے. یس
ڈیزائر میں اور وائے میں فرق ہوتا ہے. وائے وہ آپ کی نیت ہوتی ہے, وہ جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو آگے لے کے جاتا ہے, اور وی ایٹ بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. پیسے جو ہوتے ہیں وہ بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بائی پروڈکٹ کو گول بناتے ہیں اور وہ اچیو نہیں ہوتا. یہ کامن مسٹیک ہے ویلدی ہونے میں, کامن مسٹیک ہے آگے نہیں بڑھتے لوگ. کامن مسٹیک کیا ہے, آؤٹ کم کو. اس کی مثال لے لیجئے کہ میں امرود پھل کو یا سیب پھل کو یا مینگو پھل کو ٹارگٹ کروں, وہ ٹارگٹ ہے, لیکن میرا جو اصل چینل جس سے اس نے آنا وہ ٹری ہے, وہ میں لگاؤں ہی نہ, اور میں ڈائریکٹ آم کے پیچھے بھاگتا رہوں, نہیں ہو سکتا اچیو. یاد رکھیے گا, فیم, ویلتھ, پراسپیرٹی از بائی پروڈکٹ. یہ کیا ہے جی, یہ بائی پروڈکٹس ہیں. ان کے پیچھے بھاگیں گے یہ نہیں آئیں گے. آپ کوئی کام ایسا کریں کہ اس کے نتیجے میں یہ چیزیں آ جائیں. سر جب تک آپ کی سوچ بڑی نہیں ہے, آپ محنتی نہیں ہیں, آپ جنونی نہیں ہیں, آپ نہیں سیکھیں گے. یہ لکھ کے رکھ لیجئے گا جو ثاقب صاحب نے کہا 30-40% ای کامرس میں سکسیسفل ہونے والے لوگ جنونی ہوتے ہیں, محنتی ہوتے ہیں. کوئی لک کا چکر نہیں ہے, کوئی لک کا چکر نہیں. اگر آپ محنتی ہیں, دن رات ایک کرتے ہیں, سر یہی انٹرنیٹ ہے, یہی موبائل, یہی لیپ ٹاپس ہیں آپ کے سیکھنے کی, آپ سیکھیں گے آگے نکل جائیں گے. اور میں نے آزما کے دیکھا, بڑے لوگوں کو میں نے خود کورس کروایا, کئیوں کا بیک گراؤنڈ آئی ٹی کا نہیں ہوتا, لیکن جنونی ہوتے ہیں, سیکھنے والے ہوتے ہیں, محنتی ہوتے ہیں, وہ دن رات ایک کر کے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن جس کو شوق نہیں ہے وہ آگے نہیں نکلتا. سو میری آپ سے گزارش ہے, پوائنٹ نمبر 1 کیا تھا جی؟ نمبر 1 تھا جی ڈٹرمینیشن, نمبر 2 تھا اپنے ساتھ سچے ہو, نمبر 3 لو یور ورک, اینڈ دی 4th از ریسپانسبلٹی, اینڈ نمبر 5th از جنون. جب تک آپ جنونی نہیں ہیں, محنتی نہیں ہیں, دن رات ایک نہیں کرتے, اور اپنے ذہن سے سنڈے کی چھٹی اور شام کا ٹائم ہو گیا کافی ہے یہ نہیں نکالتے, آپ ترقی نہیں کر سکتے. آگے بڑھنے کے لیے یاد رکھیے گا, ہم لوگوں کی ایک اور بھی باسیت قوم عادت ہے, ہم ہر نئی چیز کو پہلے کرٹیسائز کرتے ہیں اور بعد میں شروع کر دیتے ہیں. یہ ریالٹی ہے. کامرس ثاقب صاحب شروع ہوا تو کیا تھا, بڑے کویشچنز, بڑی کوئریز. سر وقت کے ساتھ ساتھ ادارے, انیبلر, ہم سب اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. ممکنہ حد تک جو کر سکتے ہیں آپ کے لیے کرتے ہیں, لیکن سر اگر آپ خود نہیں چاہیں گے کرنا, کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. وہ جو شعر ہے کسی شاعر کا کہ میں خود ہی ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا, میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے. بندہ اپنا دشمن خود بنا ہوتا ہے. آج اگر یہاں پر آپ آئے ہیں تو ایک بیسک مائنڈ سیٹ لے کر جائیں کہ یہ جو بیسک 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہونی چاہیے. وائے بڑا مضبوط ہونا چاہیے. آؤٹ کم یا بائی پروڈکٹ کو کبھی وائے نہ بنائیں, وہ ملنا ہی ملنا ہے. سر جو رسک ہے ملنا ہی ملنا ہے, جو عزت ہے, نام ہے, وہ ملنا ہی ملنا ہے. آپ کا کمال کیا ہے کہ آپ مین سب سے اہم چیزوں کو ٹارگٹ کیجئے کہ یہ سب کی سب چیزیں میں نے اس لیے کرنی ہیں کہ میرا ملک ترقی کرے گا. ویژن ہونا چاہیے, آپ کا ویژن ہونا چاہیے کہ میں ایک ایسی مثال بنوں گا کہ لوگ کہیں گے کہ میں نے تھر پارکر سے شروع کیا اور میں کہاں پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ پورا یقین رکھیے گا, اللہ نے آج تک کسی محنتی کی محنت کو ضائع نہیں کیا, آج تک ضائع نہیں کیا. اللہ نے آج تک کسی انسان نے تکلیف اٹھائی ہے اور پکارا ہے رب کو کہ یا باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں تکلیف میں ہوں, اس کی تکلیف کا اس کو انعام ضرور دیا. ہر وہ شخص, مجھے یاد ہے آج بھی میں اسٹوڈنٹ تھا, ایک دن بڑی بارش ہوئی, میں کہیں سر سے انگلش پڑھا کرتا تھا, میرے استاد تھے امجد اوان صاحب. اگر آپ کوئی, میں گلشن ابھی آج بھی مین روڈ پہ رہتا ہوں, تو وہ ساندے کی بات ہے, آپ میں سے کوئی لاہور سے ہی ہے تو وہ شاید ان کو جانتا بھی ہو. مجھے یاد ہے اس دن بڑی بارش, طوفان تھا, اگست کا مہینہ تھا. تو میں جب کلاس میں پہنچا, وہاں پہنچا تو میں اکیلا ہی تھا, 50 لوگوں کی کلاس تھی, میں اکیلا تھا. تو سر نے وضو کیا ہوا تھا, سر نماز پڑھنے والے تھے. تو سر نے نم آنکھوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس طوفان میں جو یہاں پہنچ گیا اس کو کامیابی دے. سر طوفانوں سے گزرنے والے کامیاب ہوتے ہیں, یہ جو گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ خراب رستہ, بہانے, چیزیں, سر وہ چیز نہیں کرتے. تو یاد رکھیے گا, آپ نے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلوں کو, چیلنج کو, یہ لرننگ بہت بڑا کام ہے سر, یہ کنکر کرنا پڑتا ہے, اپنا من مارنا پڑتا ہے. اگر اچیو کرنا ہے تو آج سے اپنے آپ کو فتح کر, پتہ نہیں K2 کب کرو گے, ماؤنٹ ایورسٹ کب کرو گے, لیکن خود کو فتح کرنا سیکھ لو. اور خود کو فتح کرنے کا مطلب یہ ہے, دل کرے نہ کرے سیکھنا ضرور ہے, لرن کرنا ہے. ہر روز سوچو میں نے اپنی اس فیلڈ میں, ورچوئل اسسٹنٹ کی فیلڈ میں, ای کامرس کی فیلڈ میں آج کیا سیکھا ہے, آج میں کتنا امپروو ہوں, پہلے سے میں کتنا بہتر ہوں. اللہ آپ کو کامیابی دے گا. پاکستان, دیٹس ویری گڈ جی, بیسٹ آف لک جی, بہت شکریہ, تھینک یو.